السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جاوید نورانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جاوید نورانی یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی ایک اور نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا جو موضوع گفتگو ہے وہ دور حاضر کا بہترین اور بہت دلچسپ موضوع ہے۔ اس موضوع میں بہت سارا کام ہو رہا ہے اور ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ایسے نوجوان جو اس موضوع میں اپنی زندگی میں عملی قدم رکھ چکے ہیں اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنا چکے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں فری لانسنگ کی۔ فری لانسنگ ہے کیا، آج بات کریں گے اس پہ۔ تھوڑا سا میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس سے ریلیٹڈ سرچ کریں اور آپ بھی اس میں آنے کی کوشش کریں تاکہ بے روزگاری سے پریشان حال ایسے نوجوان جن کو شاید آج کی یہ ویڈیو میرے لیے ان کے لیے ایک ایسا قدم ہو جہاں سے وہ آگے بڑھ سکے۔ محترم ناظرین کرام، انڈیا میں فری لانسرز کا کام کرنے کا انداز بڑا دلچسپ ہے۔ وہ لوگ دو چار کے گروپ بناتے ہیں، 2 جوڑے کپڑے اور لیپ ٹاپ پکڑ کر کسی پہاڑی اور تفریحی مقام کو نکل جاتے ہیں۔ وہاں 2 ہفتے کے لیے کمرہ لیتے ہیں، کام اور آرام دونوں کے ساتھ جی بھر کر انصاف کرتے ہیں۔ 2 ہفتوں میں جی بھر کے کام بھی کرتے اور تفریح بھی۔ شام کے وقت فضاؤں میں تیرتے آزاد پرندوں کے اڑانوں کو بھی دیکھتے ہیں، خوب کھاتے پیتے اور آپس میں ہنسی مذاق گپ شپ بھی کرتے ہیں اور مختلف موضوعات پر ایک دوسرے سے نالج بھی شیئر کرتے ہیں۔ یہ زندگی ایسی زندگی ہے جو شاید کسی ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO یا وزیر اعظم تک کو بھی نصیب نہ ہوگی، لیکن آج کے دور میں فری لانسرز یہ زندگی جی رہے ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، جب چاہے اور جتنا چاہے کرتے ہیں۔ انہیں کام کی کمی کا بھی اندیشہ نہیں۔ فری لانسنگ میں اتنا کام میسر ہے کہ یہ 24 گھنٹے بھی کریں تو ختم نہیں ہوتا، اور یہ صرف بھارت ہی نہیں بلکہ امریکہ، برطانیہ، پاکستان، بنگلہ دیش سمیت دنیا بھر کے کئی ممالک میں فری لانسنگ کی طرف لوگ رجوع کر رہے ہیں۔ دنیا میں فری لانسنگ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی ایک وجہ لائف اسٹائل بھی ہے۔ امریکہ اور بھارت میں تو ایسے کئی پوائنٹس بن چکے ہیں کہ جہاں فری لانسرز کے لیے 5 اسٹار ہوٹلز کی لابی جیسا ریلیکس ماحول، تیز ترین انٹرنیٹ اور پرائیویسی میسر ہے۔ آپ کے گھر میں بجلی نہیں ہے، آپ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہیں، ایسی جگہوں پر جاتے ہیں اور کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فری لانسنگ میں آپ دفاتر میں ہونے والی سازشوں اور ٹانگیں کھینچنے والوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ آپ ہوتے ہیں اور آپ کا کلائنٹ ہوتا ہے۔ آپ کام کرتے ہیں تو پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ATM کارڈ سے پیسے نکال سکتے ہیں۔ فری لانسنگ کے تیزی سے پھیلنے کی وجہ اس کی تقریباً 0 انویسٹمنٹ بھی ہے۔ آپ کو کام شروع کرنے کے لیے صرف 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں: لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر، اچھا انٹرنیٹ کنیکشن اور کسی کام میں مہارت۔ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ آپ کو 10 سے 20 ہزار اور انٹرنیٹ ماہانہ 1500 روپے میں مل جاتا ہے۔ تیسری چیز کام کی مہارت ہے جو آپ کو سیکھنے اور تجربے سے آتی ہے۔ کوئی چیز سیکھیے، کسی جگہ کسی کی نگرانی میں 1-2 سال کام کیجیے اور جب آزادانہ کام کرنے قابل ہو تو شروع کر دیجیے۔ عام چھوٹے موٹے کاروبار حتیٰ کہ چھوٹی سی برگر شاپ کھولنے کے لیے بھی آپ کو سینکڑوں جتن کرنے پڑتے ہیں۔ کرائے پر دکان، 6 مہینے کا ایڈوانس کرایہ، دکان کی سجاوٹ کا سامان، بجلی کے کمرشل بل، مختلف ٹیکس، UPS، تشہیر کا خرچ، لوڈ شیڈنگ کا عذاب، ملازموں کی تنخواہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد بھی کام چلے نہ چلے کچھ نہیں کہا جا سکتا، جبکہ فری لانسنگ میں آپ جیسے ہی $5 کا ایک آرڈر مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کا اعتماد 50 گنا بڑھ جاتا ہے۔ مشکل صرف پہلے آرڈر تک ہوتی ہے، پہلا آرڈر ملتے ہی آپ کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے۔ جہاں تک جاب مارکیٹ کی بات ہے تو صورتحال بھارت میں بھی مختلف نہیں۔ وہاں بھی انجینئرز، اکاؤنٹنٹس، ڈاکٹر اور MBA پاس نوکریوں کی تلاش میں دربدر ہیں، تاہم ان کی زیادہ تعداد اب فری لانسنگ کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو جو اپنے ملک اور اپنے معاشرے میں بہتری چاہتے ہیں سکھانے اور بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، مگر گوگل لاکھوں صفحات اور YouTube پر اس کی رہنمائی کے لیے ہزاروں ویڈیوز موجود ہیں۔ آپ ڈھونڈ کر تو دیکھیں، فری لانسرز کو نئے افراد سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ذرا فری لانسنگ کی فائور ویب سائٹ یا فری لانسر اور اپ ورک یا کسی اور ویب سائٹ پر جا کر دیکھیں، روزانہ لاکھوں کلائنٹس مختلف کاموں کے لیے جاب پوسٹ کرتے نظر آئیں گے۔ کسی کو سوشل میڈیا مارکیٹنگ، بلاگز رائٹنگ تو کسی کو ویب سائٹ ڈیزائننگ درکار ہوگی، کوئی مختلف زبانوں میں تراجم کا خواہاں ہوگا تو کوئی ویڈیو ایڈیٹر ڈھونڈ رہا ہے اور کوئی ٹائپسٹ۔ بھارت میں خواتین اور معذور افراد خاص طور پر اس جانب راغب ہو رہے ہیں۔ ان میں سیکھنے کی لگن ہے، اس لیے کہ وہ آن لائن کام کرنا جانتے ہیں۔
ہمارے یہاں لوگ محنت کرنے اور وقت دینے کو تیار نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بس کوئی شارٹ کٹ مل جائے، 4-6 مہینے صبر نہیں کر سکتے، نہ لگ کر کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ مجھے سوشل میڈیا پر لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتائیں ہم کیسے کام کریں، کیسے پیسے کمائیں۔ میں اپنی کیپیسٹی میں یہی بتانا چاہتا ہوں، مگر کام چھوڑ کر زیرو سے نہیں بتا پاتا۔ آپ لوگ ابتدائی چیزیں خود محنت کر کے انٹرنیٹ پر پڑھ لیں، اور کوئی سوال ہو تو اس سے ضرور پوچھیں۔ مجھے کسی نے صرف ایک لائن میں یہ بتایا تھا، واقعی میں نے انٹرنیٹ پر پڑھ کر سمجھ لیا تھا۔ لاکھوں لوگ صرف فری لانس ویب سائٹ، انٹرنیٹ بلاگز اور یوٹیوب ویڈیوز کی مدد سے کام سیکھ کر لاکھوں روپے مہینہ کما رہے ہیں۔ بھارت میں بھی اب کہیں جا کر ڈیجیٹل انڈیا پلیٹ فارم کے نام سے ایک منصوبہ شروع ہوا ہے۔ اس سے قبل نوجوان خود سے ہی سیکھ کر کام کر رہے ہیں۔ مستند اعداد و شمار تو سرکار کے پاس ہوں گے، مگر پاکستان بھر میں ہزاروں فری لانسر کام کر رہے ہیں، $2 سے $2.5 میں کما رہے ہیں۔ بھارت فری لانسنگ میں پہلے، امریکہ دوسرے، بنگلہ دیش تیسرے اور پاکستان چوتھے نمبر پر ہے۔ بہت کم ممالک میں انگریزی بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ چینی، جاپانی، کورین انگریزی نہیں سمجھتے، انگریزی ہی اس میدان کی زبان ہے۔ ایک کمپنی ہے جو پیمنٹ اور ATM میں فنڈ ٹرانسفر کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ کمپنی کی رپورٹ کے مطابق پائنیئر ہی اس کا نام ہے، اور بھارتی فری لانسنگ سے 400 ارب سالانہ ملک میں لا رہے ہیں۔ پائنیئر کے ذریعے سے انٹرنیٹ سے پیسے ٹرانسفر کرنے کی سہولت دینے والی کمپنی پے پال نے 500 بھارتی فری لانسرز کا سروے کیا، جس کے مطابق ان میں سے 23% ماہانہ $1.25 کروڑ سے زائد کما رہے ہیں، جبکہ ایک اوسط بھارتی فری لانسر کی سالانہ آمدن 40 لاکھ روپے ہے۔ ان میں سے 41% کا کہنا تھا کہ انہوں نے 1 سال پہلے کام شروع کیا اور اب وہ خوشحال ہو چکے، لیکن اس کے لیے انہیں ابتدا میں بہت زیادہ محنت کرنا پڑی، اور اب بھی معیار برقرار رکھنے کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔ تاہم انہیں خوشی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں اور انہیں اپنی جاب سیکورٹی کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا۔ تھینک یو سو مچ۔